یہ تکمیل کلام پاک کا جو موقع آیا ہے، یہ تکمیل کلام پاک کا جو موقع آیا ہے، خدا کا فضل ہے اس نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے، یہ تکمیل کلام پاک کا جو موقع آیا ہے، خدا کا فضل ہے اس نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ حضرت ناظم صاحب موجود ہے، انہوں نے بات بڑے پتے کی کہی تھی بٹھانے سے پہلے، یہ کسوٹی ہے، پرکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھنا ہے کہ کس قدر ہے، اب کہاں تک ہے انہوں نے کہہ دیا تھا، میں دوبارہ نہیں دہرا رہا، کوشش کر رہا ہوں دعاؤں سے آپ نواز دے تو بہت بڑا احسان ہوگا۔ نہ حامل بن سکے ارض و سما شمس و قمر جس کے، نہ حامل بن سکے ارض و سما شمس و قمر جس کے، اسی قرآن کا رب نے ہمیں حافظ بنایا ہے، اسی قرآن کا رب نے ہمیں حافظ بنایا ہے۔ اور قرآن کریم کا کیا مقام ہے، تو شاعر نے کیا، والد محترم نے اس طرح کہا کہ پہاڑوں پر اتر جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی قرآن کریم کا مقام بیان کیا ہے کہ اگر اس قرآن کریم کو نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر نہ نازل کیا جاتا بلکہ پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی اس کو سنبھال نہیں سکتا تھا۔ اور آج آپ کہیں گے کہ ایک بچہ اپنے سینے میں قرآن سنبھال لیتا ہے، یہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کے، اس نظم سے ہٹ کر کے کہہ رہا ہوں، جو انہوں نے قرات کو اشعار میں سمویا ہے وہاں سے اٹھایا ہے یہ شعر کہ یہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر کا، یہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر کا، کہ جو حافظ بنے پایا مزہ قرآن کے جوہر کا۔ قرآن کریم کا کیا مقام ہے اس شعر میں دیکھیں کہ پہاڑوں پر اتر جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑوں پر اتر جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ سورہ حشر کے اندر ہمیں رب نے بتایا ہے، یہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ کہنے کی ضرورت نہیں، علماء کے درمیان بیٹھا ہوں، یہ سورہ حشر کے اندر ہمیں رب نے بتایا ہے۔ اور ان بچوں کے سروں پر دستار فضیلت، یہ یہاں کی بات ہے وہاں کی سنیں کہ بندھے گا تاج جب ماں باپ کے تو کتنے پوچھیں گے، بندھے گا تاج جب ماں باپ کے تو کتنے پوچھیں گے، انہوں نے کیا عمل اولاد کو اپنی کرایا ہے، انہوں نے کیا عمل اولاد کو اپنی کرایا ہے۔ اب وہاں پر جواب دینے والا کون ہوگا؟ کیا ان بچوں کے استاد قاری عاقل یا قاری اقرار یا کوئی اور استاد محترم؟ نہیں، جواب آئے گا ان لوگوں نے دیکھو اپنے بچوں کو، جواب آئے گا ان لوگوں نے دیکھو اپنے بچوں کو، رضائے رب کی خاطر حافظ قرآن بنایا ہے،
رضائے رب کی خاطر حافظ قرآن بنایا ہے۔ اب یہ تو والدین کا مقام ہوا کہ سورج سے روشن تاج ان کو پہنایا جائے گا۔ اب ان بچوں کا کیا حال ہوگا وہ سنیں کہ امیروں نے نشاہوں نے بھی وہ رتبہ نہیں پایا، امیروں نے نشاہوں نے بھی وہ رتبہ نہیں پایا، جو رتبہ حافظ قرآن نے قرآن سے پایا ہے، جو رتبہ حافظ قرآن نے قرآن سے پایا ہے۔ کہا جائے گا اقرا ورتقی، یعنی وہ کیا مقام ہے جو ان بچوں نے جنت کے اندر پایا اور ان کو ملے گا کہ کہا جائے گا اقرا ورتقی، جنت میں حافظ سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، جنت میں حافظ سے کہ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ یہ رتبہ تم نے پایا ہے، کہ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ یہ رتبہ تم نے پایا ہے۔ اور یہ میرے رب کہاں تک پڑھوں، کہاں میرا مقام ہوگا؟ جہاں ہو آخری آیت وہی مسکن تمہارا ہے، جہاں ہو آخری آیت وہی مسکن تمہارا ہے، انوکھا رتبہ تم نے برکت قرآن سے پایا ہے، انوکھا رتبہ تم نے برکت قرآن سے پایا ہے۔ اگر 1 منٹ کی اجازت ہو تو والد محترم کی درسگاہ کی ایک بات بتا دیتا ہوں۔ والد محترم اپنے باپ کو یعنی میرے دادا محترم کو جن کا نام اقبال تھا ان کو یاد کر کے کتنی مرتبہ رویا کرتے تھے۔ ان کی تمنا تھی کاش میرا بیٹا میرے سامنے اسٹیج پر گفتگو کرے اور میں نیچے بیٹھ کر کے سن رہا ہوں، اور یہ تمنا رہی اور زندگی میں ایک بیان انہوں نے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ادارہ یہ تمام اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اگر آج باپ موجود ہوتا اور وہ سنتا، وہ دیکھتا، وہ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا تو کتنا خوش ہوتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے تھے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ تمام شہرتوں کو دیکھ کر جو ان کو خوشی ہوتی، اللہ رب العزت اس سے زائد خوشی ان کو قبر میں دے رہا ہوگا۔ میں بھی آج یہی بات کہنے پر مجبور ہو رہا ہوں کہ یہ اشعار تو پڑھ رہا ہوں لیکن جس نے قلم سے لکھے آج وہ موجود نہیں۔ میرا ایمان ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا اور آپ کو کسی حد تک خوشی میسر ہو رہی، میرا ایمان ہے کہ آج قبر کے اندر ان کو یہ پیغام ضرور پہنچے گا۔ بہرحال اشعار مکمل کرتا ہوں۔ کیا مقام ہے ان کا؟ جہنم جن پہ واجب ہو چکی ہے لاؤ دس دس کو، جہنم جن پہ واجب ہو چکی ہے لاؤ دس دس کو، نکالو لاؤ جنت میں یہ رتبہ تم نے پایا ہے۔ یعنی جہنم کے اندر جن کا جانا پکا ہو چکا ہے یہ حافظ قرآن 10 کو نکال کر کے لائے گا اور جنت میں داخل کرائے گا۔ کوشش تو یہ تھی اور ارادہ بھی تھا کہ اشعار کو سمجھا تھا لیکن شروع میں وقت نہیں ملا، بہرحال وقت کی نزاکت ہے کہ جہنم جن پہ واجب ہو چکی ہے لاؤ دس دس کو، نکالو لاؤ جنت میں یہ رتبہ تم نے پایا ہے۔ اور سب سے بڑا رتبہ وہ کیا ملے گا؟ پڑھا تم نے سنا میں نے مگر خوشخبری اب یہ ہے۔ اللہ رب العزت خود کہے گا دنیا میں تم پڑھتے تھے میں سنتا تھا لیکن اب موقع کچھ اور ہے، ذرا خاموش ہو جاؤ۔ وہ کیا ہے کہ پڑھا تم نے سنا میں نے مگر خوشخبری اب یہ ہے، میں پڑھ لوں اور تم سن لو یہ اب وہ موقع آیا ہے، میں پڑھ لوں اور
تم سن لو یہ اب وہ موقع آیا ہے، غلط پڑھنے پہ لعنت ہے، صحیح پڑھنے پہ رحمت ہے، غلط پڑھنے پہ لعنت ہے، صحیح پڑھنے پہ رحمت ہے، یہ فرمان خدا ہم کو محمد نے بتایا ہے۔ آج قاری عاقل اور قاری اقرار صاحب یا اور قاری شہباز صاحب یہاں موجود ہیں، اور کوئی بھی اگر شاگرد اس کو سن رہا ہوگا تو شاید اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ درسگاہ میں تجوید کا سبق چل رہا ہے، کیونکہ تجوید کا سبق بھی اسی انداز میں ہوتا تھا۔ بہرحال غلط پڑھنے پہ لعنت ہے، صحیح پڑھنے پہ رحمت ہے، یہ فرمان خدا ہم کو محمد نے بتایا ہے۔ آخری مصرع پڑھتے ہوئے تھوڑی سی ہنسی بھی آ رہی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اس شعر کو پڑھتے ہوئے کتنے لوگ اپنا نام ملاتے ہیں۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چیز ذاتی ہوتی ہے، یہ اس طریقے سے نام ملانا کیسا ہے، کسی مفتی سے اگر معلوم کرے تو تب فتویٰ پتہ چلے گا جائز بھی ہے یا نہیں۔ یعنی اشعار پڑھتے ہیں یا تو نیچے کا شعر غائب، اور اگر غائب نہیں حاضر تو خود اس میں خود داخل، تو بہرحال یہ طریقہ غلط ہے۔ جس کے نام سے ایک پڑھ دو، جو تمہیں ملنا ہوگا، دعائیں ملنی ہوگی مل جائے گی، لیکن نام کاٹ کے تب اپنا لگایا جاتا ہے۔ میں نے خود نے سنا اس چیز کو۔ بہرحال بچا کر سارے فتنوں سے الہی کامیابی دے، آمین کہہ دے سکتے، کیونکہ اس میں سارے فتنوں کو داخل کر دیا کہ بچا کر سارے فتنوں سے الہی کامیابی دے، لبوں پر بندے افضال کے یہ جملہ آیا ہے، بچا کر سارے فتنوں سے الہی کامیابی دے، لبوں پر بندے افضال کے یہ جملہ آیا ہے۔ دعا کرے اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، والد مرحوم کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، عظیم باپ کے عظیم فرزند ہونے کا آپ پورا ثبوت دے گئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وقت کسی لمبے اور طویل تبصرے کا نہیں ہے، 12 سے اوپر سوئی جا چکی ہے۔